ہلو ایوری ون. ہمارے اسلامک اسٹڈیز کی جو ہے وہ لیکچر سیریز چل رہی ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ سلیبس وائز کور کرتے جا رہے ہیں. سو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رائز آف ایکسٹریمزم. بیسکلی ہم ایکسٹریمزم جو اسلامیات میں پڑھتے ہیں وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اسے ریلیجن کے اسپیکٹ سے ہی کور کرنا ہوتا ہے. ہم نے جو ہے کسی اور آرتھوڈاکس کانسیپٹس کی طرف نہیں جانا ہوتا. ہم نے جسٹ ایکسٹریمزم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیسے بڑا, یعنی کہ دیکھیں اسلام میں ایکسٹریمزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسٹریمزم ان پاکستان, ایکسٹریمزم ان دا مسلم امہ, یعنی کہ جہاں کہیں مسلمانوں میں ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے. ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اسلام, وہ پاکستان رہے گا. یعنی کہ ایز اے کیس اسٹڈی ہم پاکستان کو لیں گے, لیکن ایکسٹریمزم, رائز آف ایکسٹریمزم یہاں پہ جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے بیسکلی اسلامک اسپیکٹس کو زیادہ دیکھنا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نیشنل لیول پہ دیکھنے کے. لیکن اگر آپ اسے کسی جنرل بک میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو کاز بتائے گا یا امپیکٹس بتائے گا, اس طرح کی چیزیں جو کہ چیلنجز ٹو مسلم امہ سے ریلیٹڈ ہے. Sir, extremism is totally a different thing. It is created among the Muslims, especially those Muslims who belongs to such community that are most rigid, mountainous people, or some sort of not well equipped with the modern education. Those people have extremist perspective. So don't amalgamate it with other topics. So let's begin the topic. ریلیجن ایکسٹریمزم بیسکلی ریلیٹڈ ہے ریلیجن کے ساتھ اور سینسیشن کے ساتھ, یعنی کہ اس میں بیسکلی سینسٹیوٹی یا جذبات, یعنی کہ جو آپ کے اس کے بارے میں احساسات ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. بیکم اے گلوبل ایشو, یہ ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے بہت عرصے سے. پاکستان ان کنٹریز میں سے ہے جہاں پر یہ ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے, لیکن پاکستان از ون آف دا سینٹر آف دا ایکسٹریمسٹ کنٹریز. Pakistan has been considered by the world community as the cause as well as the victim. دیکھیں, یا تو کوئی کنٹری کاز ہوتا ہے یا وکٹم ہوتا ہے, لیکن پاکستان دونوں ہے, cause as well as victim of the terrorism and extremism. ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ان دونوں کا ایک ساتھ وکٹم بنا ہے. ایکسٹریمزم نے کس چیز کو پروموٹ کیا؟ ٹیررزم کو. It is complicated phenomena and needs exploring all the social, religious, economic, political and sectarian factors behind it. There are different reasons, causes, sources and factors of extremism and terrorism in the region in general and in Pakistan in particular. دیکھیں, اگر ہم اسے ڈفرنٹ ریزنس کے ساتھ دیکھیں تو اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو جنرل کازز ملتی ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان میں اسے دیکھیں تو اس کی کچھ پرٹیکولر ریزنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو پوری دنیا میں جو وجوہات تھی, فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں پیلسٹائن کی, ایز اے مسلم کنٹری, اگر ہم اس کی بات کریں تو وہاں پر ایکسٹریمزم کیسے پھیلا؟ ناٹ دا سیم کیس ود دا پاکستان. پاکستان میں ایکسٹریمزم از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, ایک ڈفرنٹ لیول تھا, ایک ڈفرنٹ ریزن تھی. یعنی کہ پیلسٹائن میں الگ طریقے سے ایکسٹریمزم پھیلایا گیا, یہاں پہ الگ طریقے سے. اگر ہم ان کنٹریز کی بات کریں جہاں پہ عرب اسپرنگ آیا تھا, وہاں پر ایکسٹریمزم ایک الگ اسپیکٹ سے پھیلا ہے. اور جن لوگوں نے عرب اسپرنگ کیا, یا جس طرح امریکہ ہے وہاں پر ایکسٹریمزم پھیلا, وہ ایک الگ اسپیکٹ ہے. ویسٹرن کنٹریز میں ایکسٹریمزم ایک الگ اسپیکٹ سے پھیلا. تو اسی طرح ہر جگہ پر ایکسٹریمزم کی ایک الگ ڈائمنشن ہے, ایک الگ جو ہے وہ پیرامیٹرز ہیں جہاں پر ایکسٹریمزم پھیلایا گیا. ناٹ دا سیم کاز ایوری ویئر, اٹ کین ناٹ بی اپلائڈ ایوری ویئر کہ جو ہے نا, یعنی کہ پولیٹیکل کاز نے ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا. نو نو, not the case with every country. Some countries made it their survival کے لیے بھی بہت سی کنٹریز نے ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا. So first of all we look at the causes. What are the causes? We can say it the factors and those events that pushed extremism in Pakistan. So first cause is Soviet Union invasion of Afghanistan and its aftermath. بیسکلی کیا ہوا کہ جب سوویت یونین نے انٹرونشن کی 1979 میں افغانستان میں، اس وقت
کیا ہوا کہ بہت سی کنٹریز نے جو ہے اس کو جو ہے وہ پیچھے ہٹانے کے لیے جہاد کا جو ہے نا وہ سہارا لیا گیا. تقریباً 5 ملین افغانز، یعنی کہ 5 ملین افغان کا مطلب ہے 50 لاکھ افغانیز. یہ 50 لاکھ افغانیز یا جو ہے وہ ریفیوجیز بن گئے. لیفٹ دیئر ہومز اینڈ اسٹیڈ ان پاکستان. پاکستان میں وہ لوگ رہنے لگے. کہاں پر؟ اسپیشلی پشتون پاپولیٹڈ ایریاز. دیکھیں افغان اور پشتون پاپولیشن کے کلچرل سوشل یعنی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ سیم ہے اور کچھ بلوچستان اور ٹرائبل ایریاز جو بلوچستان کے تھے ان میں. کیوں؟ کیونکہ یہاں کی جو کلائمیٹ تھا وہ ان کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل تھا. اینڈ اٹ از ویری مچ نیچرل کہ جن کنٹریز کا کلائمیٹ سیم ہے وہاں کے لوگوں کی مینٹیلٹی سیم ہوتی ہے. سو کلائمیٹ آلویز ہیو ڈیپ امپیکٹ آن دا مینٹیلٹی آف پیپل. They like to live with those people who have same mind. So that is why they decided to live in these areas, especially in backward areas of Balochistan and some populated areas of Pashtun. They have cultural resemblance, they have language resemblance, even they have the same level of mentality. So that is why they preferred such areas where they will not face troubles like dressing and eating and all those things that are essential part of their life. So Pashtun welcomed and treated them as their brothers. They treated them as their brothers. This war was fought by the slogan of jihad. جہاد کے نعرے کے ساتھ یہ جنگ کی گئی. کوپریشن کس کی تھی؟ دیکھیں کوپریٹ کرنے والے کنٹریز بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہی کنٹریز نے بعد میں اس کے جو ہے نا خلاف بھی نا انہی کنٹریز نے جو ہے نا وہ شروع کیا. یو ایس نے سپورٹ کیا، سعودی عربیہ نے سپورٹ کیا، ایجپٹ نے، چائنا نے، پاکستان نے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اینڈ ادر مسلم یورپین کنٹریز، کچھ ایسی جو یورپین مسلم کنٹریز ہیں اور مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا. all supported the massive jihad supported the massive jihad against the Soviet. انہوں نے بیسیکلی میسو جہاد سوویت کے خلاف جو ہے اس کو سپورٹ کیا. پاکستان اور اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ریلیجیس پارٹیز کو، ان کے فالوورز کو. پرٹیکولرلی دیکھیں یہ سارا کچھ میں نے آرٹیکل سے لیا ہوا ہے، میرا کسی بھی ایسے یعنی کہ گروپ کے ساتھ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا کسی تنظیم کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. جو مجھے سورس ملے میں نے ان کو جو ہے وہ اپلائی کیا. سو آئی ایم میکنگ اٹ ویری مچ کلیئر ان اٹ. میرا کسی تنظیم وغیرہ سے نہ ہی کچھ جو ہے وہ ہمدردی ہے، نہ ہی کوئی جو ہے نا اس کے خلاف ہوں. میں نے جسٹ جو ہے ایک اسٹیٹسٹیکلی جو مجھے ڈیٹا ملا میں وہ پٹ کرتا جا رہا ہوں. سو ڈونٹ ٹیک می رانگ. پرٹیکولرلی جماعت اسلامی اور ایکسٹریمسٹ ونگز ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا. دا یونین آف آل دیز کنٹریز ود دا سپورٹ آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریلیجیس ایکسٹریمسٹ the Soviets surrendered, withdrew its armies from Afghan in 1989. 1979 سے یہ کہانی شروع ہوئی اور ختم ہوئی 1989 پہ. لیکن اب ایشو یہ ہوا کہ جب رشیا وہاں سے یا سوویت یونین جب وہاں سے چلا گیا پھر وہ ٹرینڈ ملیٹنٹس کہاں جائیں، وہ ایکسٹریمسٹ گروپس کہاں جائیں؟ وہ تو ریڈیکلائزڈ ہو گئے پوری دنیا میں، کیونکہ ان کا ایک مائنڈ بن چکا ہے. پہلے آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ جہاد کرو جہاد کرو، اسلام کرو اسلام کرو، جہاد کا نعرہ لگوایا. اور اب جب جہاد کا آپ کا مقصد یعنی کہ پولیٹیکل مقصد، ٹیریٹوریل مقصد، اکنامک مقصد آپ کا پورا ہو گیا، اب وہ لوگ کہاں جائیں؟ they have no options, they have developed a mindset, so you can't change their mind now. So they became radical and it convert into extremism. کیونکہ جو ان کو سکھایا گیا اور ان کو سکھانے کے بعد ان کو کہا گیا go and implement it, then they started to implement it. Now we are saying that it is extremism, they are promoting extremism, but it was inculcated in their mind. So next comes the role of پاکستان کا پہلا تو انویژن ہوا، دوسرا پاکستان نے بہت زیادہ رول پلے کیا اس میں.
The army in Pakistan is major stakeholder in domestic and foreign affairs. After independence, Indian factor remain a permanent threat to our society. To counter Pakistan Armed Forces and Intelligence Agency always supported the religious extremists as strategic assets. During the US war on terror, it supported the Taliban has accused Al-Qaeda. देखें, पाकिस्तान का जो मसला है ना वो ये है کہ پاکستان ایک ایسے دنیا کے خطے پر موجود ہے. یہاں پر فار ایگزامپل اگر ہم یہ ایک نیرو سا ایک لے لیتے ہیں پاکستان. اب پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کی جغرافی اس طرح کی ہے, یعنی کہ یہ برابر لیول پہ, جیسے انڈیا اس طرح برابر پھیلا ہوا ہے نا, اس طرح پاکستان نہیں ہے. پاکستان اس طرح ہے, ایک سینڈوچ ٹائپ ہے. اب اس کے ایک سائڈ پہ افغانستان ہے اور ایک سائڈ پہ انڈیا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر یہ اور یہ دونوں کنٹریز مل جائیں گی تو پاکستان کہاں سے, دونوں جگہوں سے سپریس ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ دیر ول بی a sandwich state between پاکستان, between افغانستان اینڈ انڈیا. اس لیے ہمیں اپنے سروائیول کے لیے یہاں سے جو خطرہ ہے وہ ہٹانا پڑا, اور وہ خطرہ اس طرح کا ہو جو کہ سوویت کو بھی نکالے اور انڈیا کو بھی نکالے. And that is only the source of religion. Religion was the common thing that can eliminate the control of Afghanistan as well as Soviet Union. So that is why this point was most beneficial aspect. So that is why Pakistan decided to take part in this jihad movement. So that is why Pakistan supported them, Pakistan facilitated them, but it was the compulsion of Pakistan to survive and to protect itself from the enemy sides. So this was the reality of Pakistan, and this was need of the hour of Pakistan to protect its sovereignty. So it was not by choice, but Pakistan has no other option. So this was the role of Pakistan to support this jihad movement so that Afghanistan would be protected and Pakistan would be protected. So this was the need of the hour. It was not an enmity towards anybody. It was just self-interest, national interest that stretched Pakistan towards this extremist point of views. Next comes emergence of Taliban. طالبان کی ایمرجنس نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا ایکسٹریمزم میں. ایکسٹریمزم اینڈ ریڈیکلزم ور فورٹیفائڈ with the sustenance provided to extremist Taliban in Afghanistan by the government of Pakistan after their emergence in 1994. میں پاکستان نے ان کو جو ہے سپورٹ وغیرہ دی, پاکستان نے ان کے جو ریڈیکل سپورٹ کیا ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل طالبان کو, تاکہ ان کی یعنی کہ جو پالیسیز ہیں افغانستان کی طرف وہ فالو کرائی جائیں. دس method of extremism and war politics will keep India and Afghanistan India away from Afghanistan. Pakistan supported and helped the Taliban and provided safe havens to go and fight against anti-Pakistan forces in Afghanistan. Next comes the role of madrasas. Role of madrasa is played a very crucial role. Madrasa achieved pioneer place in religious, social and cultural institutions in Pakistani society in general and Pashtun in particular. They were established for Islamic studies of Quran, Hadith, Islamic jurisprudence in Pakistan. A large number of madrasas were established which provided shelter, free education and food for their students. Most of the population in Pakistan is below poverty line, having large families, and most of the people used to send their children to Islamic madrasas due to having no sufficient amount of money for admitting them in modern school and colleges. کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ آج کل کی جو ایڈوانس ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کرا سکیں اپنے بچوں کو, تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں ان کے ایکسپینسز نہ ہوں, تو وہ مدرسے بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو. According to one estimate, there are 40,000 registered
and unregistered madrasas in Pakistan. یعنی کہ 2009 کے کنسنسس کے مطابق 40,000 مدرسے جو ہیں اس ٹائم پاکستان میں فنکشنل ہیں. either they are registered or non-registered but they are functional in Pakistan. And it basically has increased because there are 10 more years has passed and its numbers are multiplying. So the madrasa play an important role uplift the country's economic condition, but after Soviet Union invasion of Afghanistan, the madrasas produced religious extremists instead of valuable students and teachers. اب کیا ہوا کہ مدرساز نے جو ہے نا پھر ریلیجیس ایکسٹریمسٹ پیدا کیے. ایک ویلیویبل اسٹوڈنٹ یا ٹیچرز پیدا نہیں کر سکا وہ, اسی لیے جو ہے وہ مسئلے پیدا ہوئے. اس کے بعد ہے ریڈیکل سیکٹیرینزم. سیکٹیرینزم ریڈیکل میں کیا ہوا کہ دیر ہیز بین اے ریلیشن بٹوین جہادسٹ اینڈ اینٹی شیعہ آرگنائزیشن ان پاکستان ہیونگ دا موٹیو ٹو فائٹ اگینسٹ دا شیعہ کمیونٹی. سو بیسکلی یہ بھی ایک ایشو ایرپٹ ہوا اور پھر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا اگینسٹ شیعہ ایران اور عراق کے خلاف. اس طرح جو ہے وہ آج بھی یہ ایشوز جو ہے وہ چل رہے ہیں پاکستان میں. نیکسٹ کمز شریعہ بل ان خیبر پختونخوا. 2003 میں NWFP جسے آج کل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے متحدہ مجلس اعمال یعنی کہ یہ جو تنظیم ہے متحدہ مجلس اعمال, the government brought Sharia bill to implement law over the provinces. شریعہ بل جو ہے وہ پروونس کے اوپر after نواز شریف MMA مطلب متحدہ مجلس اعمال was first to bring Sharia bill in the province. The bill framed by 21 members of نافذ شریعہ کونسل. نافذ شریعہ کونسل کے 21 ممبروں نے یہ بل بنایا تھا. Constitute for Islamization of پشتون سوسائٹی. پشتون سوسائٹی کو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلامائزیشن کرنا. یہ ایک ادر جو ہے ڈیموکریٹک سٹیپ تھا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم جو ہے وہ پشتون پاپولیشن میں پھیلایا جائے. یہ جو بل تھا نا بیسکلی تمام اسپیکٹ آف گورنمنٹ جیسے جوڈیشری, لیجسلیٹو, ایگزیکیوٹیو, ایجوکیشن اور ڈسکریجنگ برائبری, پروٹیکشن آف لائف آف سٹیزن, آبسینٹی اور سوشل ایولز, پروموشن آف اسلامک ویلیوز ان میڈیا, انٹروڈکشن آف انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم ان پروونس. یہ بل ان چیزوں پر مشتمل تھا. اٹ واز فرسٹ constitutional and institutional effort to further Islamize Khyber Pakhtunkhwa already facing existence of religious extremism. اب اس سے ایشو یہ ہوا کہ افغانستان کہہ رہا ہوں خیبر پختونخوا میں پہلے سے ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت ہی زیادہ تھا. اب جب یہ بل آ گیا تو کانسٹیٹیوشنل لیول پہ جو ہے مسئلے شروع ہو گئے, تو اس سے پھر یہ ایشوز ایمرج ہونا شروع ہو گئے. نیکسٹ کمز اسلامک فارن پالیسی. After the independence of Pakistan, the foreign policy on Islamic principles having to strengthen religious extremism. یعنی کہ فارن پالیسی پاکستان کی ہمیشہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پولیٹیکل سائنس جنہوں نے آپٹ کیا ہوا ہے یا جو پاکستان افیئر پڑھتے ہیں وہ ایک چیز پالیسی میں ضرور پڑھیں گے, پالیسی ٹورڈز مسلم کنٹریز. اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہر اسپیکٹ میں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ سینٹر رہے ہیں. After the independence of Pakistan, the foreign policy was announced on Islamic principles. Foreign policy کے جو principles تھے وہ Islamic principles تھے. Having to strengthen extremism. انہوں نے کیا کیا کہ اس ایکسٹریمزم کو کچھ قدر انہوں نے پھر پروموٹ کیا. All these events compelled TV Paul to term Pakistan as a warrior state. TV Paul جو ایک رائٹر تھا اس کو مجبور کیا کہ پاکستان کو ایک واریر اسٹیٹ کا ٹائٹل دے سکے. نیکسٹ کمس مس انٹرپریٹیشن آف جہاد. ڈفرنٹ کانسیپٹ اینڈ ڈیفینیشن آف اسلام اینڈ جہاد were used by various religious clerics and other scholars that preserve in the minds of people. Some among them have opinion that Islam is a religion of war. Some have opinion it's really a shameful thing کہ ہم لوگ جو ہے جہاد کو صحیح سے پوری دنیا میں انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر کر بھی پا رہے ہیں تو ان کے جو لوگوں میں جو باتیں ہیں وہ اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ ہم ان کو کنونس ہی نہیں کر پا رہے کہ بھائی
ہر ٹیررزم ایکٹ جہاد نہیں ہے. دنیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈ میں اتنا کچھ انکلکیٹ کیا گیا ہے کہ آپ ان کو سمجھا ہی نہیں سکتے کہ بیسکلی دس از ناٹ اسلامک وار, دس از ناٹ ہولی وار. ہولی وار ہیز ہولی پرپز, not political, not any specific purpose. تو یہاں پر بیسکلی مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے جہاد کو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, بہت یعنی کہ بے روزگاری ہے مسلم کنٹریز میں. وہ بیسکلی ان کو کیا کرتی ہے کہ ان کو پھر ایسی ایکٹیویٹی کی طرف لے جایا جاتا ہے جو ایکٹیویٹی ان کو شروع میں لگ رہا ہوتا ہے کہ دے آر ڈوئنگ سم سارٹ آف جاب یا کچھ ایسی یوزفل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جن کا اس دنیا میں تو تھوڑا بہت فائدہ ہے لیکن آخرت میں ان کا زیادہ فائدہ ہوگا. ایک یہ, دوسری غربت یعنی کہ سوسائڈل پاورٹی بہت زیادہ ہے مسلم کنٹریز میں. پھر کیا ہوتا ہے مسلم کنٹریز میں, یعنی کہ جو ان امپلائڈ اور جو پاورٹی سے گھرے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ایموشنل ہوتے ہیں رادر دین ریشنل, اور ان کے ایموشنز کے ساتھ ایموشنز کو انرجی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور اس انرجی کو ایک پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جسے جہاد وغیرہ یا دوسرے جو پروٹیکشن آف اسلام اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ کمز اکنامک فیکٹرز. اکنامک فیکٹرز بہت زیادہ ہیں. The famous statement of Aristotle that economic inequality leads to revolution. Economic inequality revolution کی طرف لے کے چلتی ہے. The economic inequality become a strong cause of rising religious extremism and fundamentalism in Khyber Pakhtunkhwa. اس میں سے اگر میں اس کا تھوڑا سا انالیٹیکل پرسپیکٹیو آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے نیوز میں نوٹس کیا ہوگا کہ جن کنٹریز میں جتنی زیادہ اکنامک ڈپرائیویشن ہے وہاں پر ایشوز اتنے ہی زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں, یعنی کہ ان ہیومن ایکٹس جو ہے وہاں پہ پائے جاتے ہیں. مطلب ایک انسان جو مطلب ایسے ایکٹ جو دوسرے دیکھ کر ان کی روح کانپ جائے, مطلب بلاسٹ کرنا, سوسائڈ کرنا یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز یا میس کلنگ, ایک بندہ دیکھے تو اس کی کئی دنوں تک نیندیں اڑ جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ہو رہے ہیں دنیا میں, تو کیا وہ جو اس ٹائم ایکٹ کر رہے تھے ان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس یعنی کہ اکنامک انیکوالٹی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو کچھ اس طرح کی سوچنے کا یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ان چیزوں کو ان کو دکھایا ہی نہیں جاتا, وہ دیکھ ہی نہیں پاتے, اس کے پیچھے کا جو درد ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے. نیکسٹ کمز دا رول آف یو ایس پالیسیز. یو ایس پالیسیز 9/11 کے بعد جو پوری دنیا میں امپلیمنٹ کی گئی, ان پالیسیز نے ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ بیسکلی بہت زیادہ ڈیمیج کیا, اور وار آف ٹیررزم جو ریلیجیس ایکسٹریمزم پاکستان اور افغانستان میں ہے ان کے خلاف جو یو ایس کی پالیسیز تھی اس نے ایکسٹریمزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. رول آف سعودی عربیہ. دیکھیں سعودی عربیہ نو ڈاؤٹ از ون آف دا لیڈنگ کنٹریز آف مسلم امہ, لیکن ایک ٹائم تھا جس طرح پاکستان نے جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ وغیرہ کے لیے, یا آپ کہہ سکتے ہیں مجبوری میں آ کر کے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ میں پاکستان نے جو ہے ایسے اسٹیپس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ جہاد کے نعرے کو جو ہے وہ لینا پڑا. لیکن اگر آپ سعودی کو دیکھیں تو سعودی بھی کوئی پیچھے نہیں تھا, سعودی ہمیشہ سے ان چیزوں کا سپورٹر رہا ہے. آفٹر دا سوویت انٹرونشن ان افغانستان, ڈرامیٹک چینجز اسٹارٹیڈ ان پاکستان, یو ایس اینڈ سعودی عربیہ. ان میں ڈرامیٹک چینجنگ آنا شروع ہو گئی. سعودی اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیو ورک ٹوگیدر آن دا سیم پلیٹ فارم فار افغان کاز. افغان کاز کے لیے تینوں اکٹھے ہو گئے, سعودی, یو ایس اینڈ پاکستان, یہ تینوں نے بیسکلی جو ہے اکٹھے ہو گئے, اور ان سب کے میچ جو ایک کاز تھا وہ تھا افغان کاز. اس کے لیے سب اکٹھے ہو گئے. تو اس پالیسیز نے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج کیا مسلم امہ کی امیج کو پوری دنیا میں, اور ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا. اور
جو کنٹریز مجاہدین میں جو ہیرو سمجھے جاتے تھے ان کو ٹیررزم کنسیڈر کر دیا گیا، اور اس طرح سے جو ہے پھر یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ پاکستان میں پروموشنز کے جو آرٹیکلز ہیں، جو نیوز ہے، جو میڈیا ہے، وہ اس چیز کو شو کرنے لگا کہ اب پاکستان میں جہاد نہیں ہو رہا، افغانستان میں اب جہاد نہیں ہو رہا، اب ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، اور یہ ایکسٹریمزم ہر مسلم کنٹری میں پھیل رہا ہے۔ اب اگر یہ تو ہم نے دیکھ لیے کازز کہ کیا ایسے کازز تھے، لیکن اگر آپ اسلامیات میں کسی بھی ٹاپک کو انالیٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مارکس گین کریں، اب دیکھیں کچھ تو ٹاپک ایسے ہیں جن میں آیات ڈالیں تو مارکس ملتے ہیں۔ اگر میں مثال دوں، آپ لے لیں بیسک آرٹیکلز آف اسلام، نماز کو لے لو، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے ہولی پروفٹ کی لائف کو لے لو، ساروں میں آپ حدیث بھی ڈال سکتے ہیں، آپ آیات بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آئیں اس طرح کے کوسچنز پہ، ایکسٹریمزم پہ، یا آپ دیکھیں اس پہ اپنا چیلنجز ٹو مسلم امہ پہ، پھر آپ کیسے مارکس زیادہ فیچ کریں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ ڈفرینٹ سورسز سے کلیکٹ کیا ہوا نالج، تو وہ بیسکلی آپ کو زیادہ مارکس دیتا ہے۔ اب ہم نے کازز پڑھی، اب ہم پڑھیں گے انفلوئنسز آف ریڈیکلزم ان اسلام۔ According to academic definition of radical Islam, the second condition for something to be called radical Islam is that it is anti-governmental. Basically جو آج کل کی جو لیٹسٹ یعنی کہ ڈیفینیشن ہے، اس حساب سے جو ریڈیکل اسلام ہے وہ بیسکلی ہے اینٹی گورنمنٹل، جو بھی ہوتا ہے اسے ہم ریڈیکل اسلام کہتے ہیں۔ کنسیکوینٹلی دا گورنمنٹ از اے کنڈیشن فار ریڈیکل اسلام۔ بیسکلی پھر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کنڈیشن بن جاتی ہے ریڈیکل اسلام کے لیے۔ However, even though the Peace of Westphalia was established in 1648 and thusly introduced the nation state, the writing of the early Islamic period are influenced to the contemporary writings. تو اس ٹائم جو یعنی کہ لکھا جا رہا تھا وہ contemporary writing پر بھی انفلوئنس کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ریڈیکل کوائنٹ کیا گیا آفٹر دا کانسیپٹ آف دا نیشن اسٹیٹ۔ دونوں کے خلاف تھے، جو اوریجنل خارجیز تھے وہ انہوں کے خلاف تھے، اپوائنٹڈ دیئر اون لیڈرز۔ اس ٹائم جو خارجیز تھے انہوں نے اپنے لیڈرز پیدا کیے، بنائے۔ they were decisively defeated by علی، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا، who was in turn assassinated by خارجیز۔ پھر خارجیز نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا۔ خارجیز انگیجڈ ان گوریلا وارفیئر، یہ جو خارجیز ہیں یہ گوریلا وارفیئر میں انگیج تھے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو بہت ساری کوالٹیز ایسی ہیں جو آج کل کے ایکسٹریمسٹ ہیں، ریئل میں ایکسٹریمسٹ ہیں وہ، اور وہاں کے جو خارجیز ہیں ان میں بہت ساری کوالٹیاں ملتی ہیں۔ But only became a movement to be reckoned with during the second civil war, when they at one point controlled more territory than any of their rivals. Kharijites were in fact one of the major threats of Ibn al-Zubayr's bid for the caliphate. During this time, they controlled Yamama and most southern Arabia, captured the Oasis town of Taif. طائف کا کچھ ایریا، ساؤدرن عربیہ کا کچھ ایریا، اور یمامہ، ایک ایریا کو اس ٹائم کے جو خارجی چیز تھے جو کور کرتے تھے۔ The most extreme faction of Khariji was Azarika. Azarika ان میں سے سب سے زیادہ لیول پہ جو ہے ایکسٹریم فیکشن مطلب مسئلے تھے، who condemned all other Muslims as apostate. سب کو انہوں نے، تمام مسلم کو کہا کہ یہ اپوسٹیٹ ہیں، اسلام سے کو جو ہے وہ جھٹلا چکے ہیں۔ Also known as the process of تکفیر، تکفیر کا پروسیس اس کو کہتے ہیں۔ خارجی were particularly noted for adopting a radical approach to تکفیر۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو خارجی تھے وہ particularly noted for adopting a radical approach to تکفیر۔ تکفیر کے خلاف خارجی نے ایک یعنی کہ جو ہے وہ بیسکلی ایکسٹریم یعنی کہ جو ہے وہ اسٹیپ اٹھائے۔ Thereby they declared other Muslims to be unbelievers and therefore deemed worthy of death.
تو پھر تکفیر کے پروسیس کے بعد کیا ہوا کہ جو باقی تمام مسلمان تھے ان کو انہوں نے نان مسلم قرار دیا اور کہا کہ اب ان کو جو ہے وہ ہزار کا کنٹرول کوئی بھی آدمی کیلف بن سکتا ہے and that family of tribal affiliation is inconsequential and the only requirement for leadership is unity and acceptance by the community اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور ایک چیز کا یہ تھا کہ اگر کمیونٹی ہے کیونکہ یونیٹیرین سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہوتی ہے کوئی بھی آدمی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈیپوز کیا جا سکتا ہے. The second principle had profound application اس کی تھیولوجی ہے اس میں یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. Applying these ideas to the early history of the caliphate, the Kharijites only accept Abu Bakr and Umar as legitimate caliphs of Osman's caliph. They recognize only the first 6 years as legitimate. They reject Ali together. By the time that Ibn Muqaffa wrote his political treatise early in the Abbasid period, the Kharijites were no longer a significant political threat. تو عباسی پیریڈ میں بیسکلی یہ لوگ کوئی تھریٹ کریٹ نہیں کر پا رہے تھے ان دا اسلامک فرنٹلائن. The memory of the menace they had posed to Muslim unity and the moral challenge generated by the pious idealism still weighed heavily on Muslim political and religious thought. However, even if the Kharijites could no longer handle, still had to be answered. The Ibadis are the only Kharijites to survive. آج ہمارے پاس جو خراجتیز کا گروپ ہے اس صرف ایک ہی گروپ ہے. سو کنٹمپریری اسلام پھر آتا ہے. یہ تو ہم نے بات کی خراجتیز کی. اگر ہم بات کریں دیکھیں انفلوئنس چل رہا ہے ابھی تک, اس بات کو مت بھولیے